پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ میجر رضا، اور آج کی قسط بالکل نہ مس کیجیے گا. وہ اس لیے کہ میں آج آپ کو ایک ایسی شاندار کہانی سناؤں گا کہ جس کو سننے کے بعد آپ گھر والوں کو کہیں گے کہ جناب اب میں ایک نئی زندگی گزاروں گا، جو میں پہلے نہیں کر سکتا تھا وہ اب میں کر لوں گا. اگر وزن کم نہیں ہوتا، اٹھنے کو دل نہیں کرتا، کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا، جو کہ اکثر یہاں پہ ایک عمومی مسئلہ ہے، تو مجھے یقین ہے کہ یہ کہانی سننے کے بعد آپ کا سب کچھ کرنے کو دل کرے گا. فوجی بابا آج ایک ایسی ڈوز دینے لگا ہے آپ کو. تو اینی ویز آج میں آپ کو کہانی سناؤں گا میرو کی. میرا کو آپ جانتے ہیں، پاکستان کی بڑی مشہور اداکارہ. لیکن آج جو کہانی میں آپ کو سناؤں گا وہ میرا کی نہیں بلکہ میرو کی ہے. ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ میرے ایڈیٹر جو ہے وہ ٹپیکل بہترین فوجی پاکستانی من موجی ہے. مجھے کہتا ہے کہ سر کل صبح سویرے آپ کا کام کر دوں گا. میں نے کہا صبح سویرے بتاؤ. اس نے کہا سر کل 11 بجے. تو پاکستان میں صبح سویرے جو ہے وہ 11 بجے، کیونکہ یہاں پہ 11 بجے ناشتے ہو رہے ہوتے ہیں، جبکہ امریکہ، جرمنی، باقی لوگوں کو آپ دیکھیں تو 4:15 بجے، وہ کہتے ہیں 4:15 پہ پورا ملک جاگا ہوا ہوتا ہے، پورا ملک. اینی ویز تو اور ساتھ وہ بالکل فوجی اس لحاظ سے بھی ہے میرا ایڈیٹر کہ وہ، میں نے کہا فوجی دربار، اس نے کہا سر ٹھیک ہے، چیک تو کرنا ہی نہیں ہے، بس فوج میں آرڈر ہو گیا تو ہو گیا. تو فوجی دربار کی جگہ اس نے لکھ دیا بار بار اور یا بار بر. اور کسی نے کہا کہ بڑا اچھا ہوا کہ آخر میں ڈی نہیں ڈالا، ورنہ فوجی برباد لکھ دیتا، جو آج کل ایک بہت بڑا تنازع بنا. تو اینی ویز اس سے پہلے کہ میں لمبی کہانیاں بیان کروں، میری کوشش یہ ہوگی کہ میں یہ ساری کی ساری جو کہانی ہے یہ میں آپ کو 15 منٹ کے اندر اگر سنا دوں یا 10 منٹ کے اندر، تو بڑا کمال ہوگا کہ میں اس کو یہ سنا دوں. تو آج میں آپ کو کہانی سناؤں گا میرو کی، انسانی ہمت اور جذبے کی ایک حیرت انگیز داستان. تو سب سے پہلے میں آپ کو، یہ ڈاکومنٹری 2015 میں آئی تھی. میں نے جب یہ دیکھی تو ایسی شاندار ڈاکومنٹری تھی کہ میں نے اس کو کئی بار دیکھا، اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یہ ڈاکومنٹری دیکھیں گے تو آپ کی بڑی ہمت بندے گی. سب سے پہلے پاکستان کے ینگ ماؤنٹینئرز کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا. سمینہ بیگ پہلی پاکستانی خاتون کہ جنہوں نے K2 کو سمٹ کیا. کوشش کروں گا کسی دن ان میں سے کسی کو اپنے پروگرام میں لوں یا ان سب کو لوں، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی کہانیاں سننی چاہیے. یہاں پہ دن بھر آپ یہ سیاسی خرافات سنتے ہیں، تو کوشش کریں کہ وہ کم کریں اور اپنی زندگی میں زیادہ ان لوگوں کو شامل کریں. یہ ایک حیرت انگیز لڑکا ہے، شہروز کاشف اس کا نام ہے. 22 سال کی عمر میں 8,000 میٹر سے بلند دنیا میں 14 چوٹیاں ہیں، اور اس نوجوان نے 14 کی 14 سر کی ہیں. اس سے پہلے سرباز خان نے یہ اعزاز حاصل کیا تھا. یہ دو، اور میں جب یہ ریسرچ کر رہا تھا تو مجھے پتا چلا کہ نائلہ کیانی اور نادیہ آزاد جو کہ ایک برٹش پاکستانی ہیں، تو انہوں نے بھی کئی چوٹیاں 8,000 میٹر سے اوپر سر کی ہیں. تو ایسے شاندار پاکستانی مجھے پتہ نہیں چلتا کہ یہ کہاں پہ ہیں گمے ہوئے. تو ان کو ڈھونڈ کے ان کی کہانیاں سننی چاہیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم سے تو یہاں پہ اٹھ کے پانی کا گلاس نہیں پکڑا جاتا، اور یہ لوگ اتنی اونچی چوٹیاں کیسے سر کرتے ہیں. تو آج جو کہانی میں آپ کو سناؤں گا وہ 3 دنیا کے مایا ناز کلائمبرز کی ہے. ان کا نام ہے کانراڈ اینکر، جمی چین اور رینان اوسترک. یہ تینوں آپ کے سامنے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور میرا خیال میں یہ میرو کی چوٹی کے سامنے بیٹھے ہوئے بھی ہیں. تو لیفٹ سائڈ پہ آپ کو کانراڈ اینکر نظر آئیں گے، اس کے بعد جمی چین بیچ میں ہیں، اور ان کے دائیں جانب یہ جو نوجوان ہے اس کا نام رینان اوسترک ہے. یہ جو پہلے مشہور کلائمبر ہیں کانراڈ اینکر، ابھی ان کی عمر تقریباً 62 سال ہے. یہ دنیا میں اس وقت تب مشہور ہوئے جب 1999 میں انہوں نے ایک بڑے مشہور گمے ہوئے کلائمبر میلوری کی باڈی کو ڈھونڈ لیا، کہ جو 1924 میں ماؤنٹ ایوریسٹ کو سر کرتے ہوئے گم ہو گئے تھے، اور اس کے بعد سے ان کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا. لیکن دیکھیں یہ اتنے ٹھنڈے پہاڑ ہیں کہ 75 سال کے بعد کانراڈ جب خود وہ پہاڑ چڑھ رہا تھا تو اس کو ایک باڈی ملی، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ باڈی میلوری کی ہے 75 سال کے بعد. جمی چین دنیا کے ان کلائمبرز میں سے ہے کہ جس نے ماؤنٹ ایوریسٹ وغیرہ سر کیا ہوا تھا، لیکن اس کا اعزاز یہ تھا کہ یہ بہت اچھا سکیئر بھی تھا، اور اس نے ایوریسٹ کے اوپر سے بھی سکی کیا ہوا. ایوریسٹ کے اوپر میں نے خود سکیئنگ کا کورس کیا ہوا ہے فوج میں رہتے ہوئے. ہم تو وہ چھوٹی سی اترائی کے اوپر کہتے تھے کہ سر آگے باڑ ذرا چیک کر لیں، مطلب جال شال ٹھیک ہے، یہ نہ سیدھے دریا میں جا کے گریں. اور کہاں یہ لوگ کہ جو ماؤنٹ ایوریسٹ کے اوپر اس نے سکی کرتے ہوئے، مطلب وہاں سے سکی کیا. رینان اوسترک ایک اور مشہور کلائمبر تھا. اس میں نے یہ لیفٹ والی
فوٹو جان بوجھ کے لگائی ہے جس میں میرا خیال میں یہ گلیشیئر کے پانی سے نہا رہا ہے. ہم سب اب شمالی علاقہ جاتے ہیں. میں آپ کو شرط یہ بتاتا ہوں کہ آپ کبھی گلیشیئر کے پانی سے نہا کے دیکھیں. یہ جو سکن کیئر اور یہ جو باڈی شادی، میں کہتا ہوں یہ جو ہارٹ کے مسئلے، آپ کا خون ایسے چلے گا کہ دوڑے گا اور ساری نالیاں کھل جائیں گی. اور یہ بھی کسی دن میں آپ کو سناؤں گا کہ گلیشیئر کے پانی میں نہانے کا طریقہ کیا ہے. تو اینی ویز میرو کی کہانی. تو میرو جو وہاں کے مقامی ہیں وہ کہتے ہیں، یہ ہندوستان میں یہ چوٹی ہے، تو وہاں کے جو مقامی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو میرو ہے ایک امپاسبل کلائم ہے، کیونکہ یہ پہاڑ بالکل سیدھا ہے. اگر آپ نے پسو کونس دیکھی ہوں بالکل سیدھے پہاڑ ہیں، تو میرو بھی اسی طرح کا پہاڑ ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ سینٹر آف دا یونیورس ہے، مطلب یہ کائنات کا مرکز ہے. اور دوسرا کہ اس کے اوپر بہت زیادہ لوگوں نے کوششیں کی لیکن وہ میرو کو نہیں چڑھ سکے. اور ساتھ میں جو مقامی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ دریائے جو گنگا دریا ہے اس کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے، تو اس لیے یہ بڑی مقدس جگہ ہے. اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ آسمان، زمین، جنت، دوزخ اور یہ جو ارتھ ہے یہ مل جاتے ہیں آپس میں. تو 20,700 فٹ کے قریب اس کی بلندی ہے، لیکن اس کی جو سب سے مشکل چڑھائی ہے وہ آخری 4-5 ہزار فیٹ ہے، کیونکہ وہ بالکل عمودی سیدھے ہیں. اگر آپ یہ دیکھیں، میں آپ کو بعد میں دوبارہ بھی دکھاؤں گا کہ جو شارک کے اوپر ایک پنکھ ہوتا ہے یا شارک کے اوپر جو ایک فن ہوتی ہے، تو میرو کی جو شکل ہے وہ بالکل اس طرح، اسی لیے اس کو کہتے ہیں میرو کی شارک فن. اچھا، ماؤنٹینئرز کی جب یہ میں نے ڈاکومنٹری دیکھی تو اس میں چند باتیں مجھے بڑی اچھی لگیں اور میں چاہوں گا کہ آپ میں سے جو نوجوان ہیں وہ ان باتوں کو سمجھیں. تو ماؤنٹینئرز یہ کہتے ہیں کہ جو آپ جو بھی ہیں، تو آپ کی ٹیم میں ہر ایک کی جو انڈیویجول جو انفرادی صلاحیت ہے اس سب کا مجموعہ جو ہے وہ ٹیم کی صلاحیت ہے. تو اس لیے ان میں جو جیمی چین ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں صرف ان کے ساتھ پہاڑ چڑھتا ہوں جن پہ مجھے مکمل اعتماد ہو اور جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں. اس نے کہا اس میں ایک ایکسیپشن یہ ہے کہ اگر ان میں سے کوئی کہے کہ ہاں یہ بھی اس قابل ہے کہ اس کو لایا جائے تو پھر میں اس کے ساتھ مشن کرنے کے لیے تیار ہوں. جس طرح جیمی چین کو کانریڈ اینکر نے یہ کہا کہ بھائی یہ جو رینان اوسترک ہے اس کو ہم ساتھ لے کے جائیں گے، اگرچہ وہ ان سب سے جوان تھا. تو جیمی چین یہ کہتا ہے کہ جی اس لیے کہ آپ کا جو پارٹنر ہوتا ہے اس پہ آپ کی ایبلٹی ڈیپینڈ کرتی ہے، آپ کی لائف ڈیپینڈ کرتی ہے اس کے ہنر اور اس کے اسکل کے اوپر. تو زندگی میں بھی جب آپ پارٹنر بنائیں تو ایسوں کو بنائیں کہ جن کے حوالے آپ اپنی زندگی کر سکتے ہیں اور جن کے اوپر آپ کا مکمل اعتماد اور یقین ہو. تو اس کے علاوہ ماؤنٹینئرز کا ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح فوجیوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب مشکل مشنز کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے اپنی بیوی بچوں سے، اپنی ماں سے یہ وعدہ کیا ہوتا ہے کہ جی مروں گا نہیں، بچوں گا اور آؤں گا واپس، کامیابی کے ساتھ واپس آؤں گا. کبھی وہ یہ وعدے پورے کر پاتے ہیں اور کبھی وہ یہ وعدے پورے نہیں کر پاتے. تو یہ جو تھا 2008 میں انہوں نے پہلی دفعہ اٹیمپٹ کی. اس سے پہلے 2004 میں ایک اٹیمپٹ جاپنیز نے کی، ان میں کلائمبر کی دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں تو وہ مشن ختم ہو گیا. 2006 میں ایک چیک ریپبلک کا تھا، انہوں نے بھی، اس ٹیم نے بھی اٹیمپٹ کی لیکن وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکی. اور میں نے آپ کو کہا تھا میں آپ کو شارک فن دکھاؤں گا، تو یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ لیفٹ سائڈ پہ شارک ہے اور سامنے وہ جو اس کا فن ہے اور میرو کی جو چوٹی ہے وہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ملتے جلتے ہیں. تو کسی نے بڑا اچھا نام رکھا ہے کہ میروز شارک فن. آخری بات جو کروں گا وہ یہ کہوں گا کہ یہ مجھے پتا چلا کہ یہ ایک پورٹا لیج ہوتا ہے کہ جو بالکل ورٹیکل جو ہائٹس ہوتی ہیں وہاں پہ یہ پورٹا لیج جس طرح ایک پنجرا لٹکاتے ہیں بالکل اس طرح ہک کے ساتھ لٹک جاتا ہے. اور اس کے اوپر جو ہے یہ جو ماؤنٹینئرز ہیں ظاہر ہے وہاں پہ اپنے باتھ روم جانا ہے. یہاں پہ سردیوں میں وہ جو میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ میرو کی کہانی سننے کے بعد آپ کو کافی ساری چیزیں آسان لگنا شروع ہو جائیں گی. تو یہاں پہ اٹھ کے باتھ روم نہیں جایا جاتا، اٹھ کے پانی کا گلاس نہیں پکڑا جاتا. تو یہ دیکھیں کہ یہ لٹکے ہوئے ہوا کے اندر شدید سردی میں نہ صرف یہ کہ وہاں پہ ریسٹ کرتے ہیں بلکہ اسی میں اپنی تمام ضروریات بھی پوری کرتے ہیں جس طرح باتھ روم وغیرہ جو کچھ بھی ہے. اچھا، تو میرو کی یہ جو کلائم ہے، یہ جو پورٹا لیج ہے، مطلب اب میں دوبارہ وہ تصویر اس لیے دکھا رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ یہ ماؤنٹینئر کیسے اوپر چڑھ رہا ہے. یہ تو مطلب اٹس لائک ڈیفائنگ گریوٹی. تو میرو میں ان تینوں نے 2008 میں اپنا مشن شروع کیا. کانریڈ اینکر جو ان میں سب سے بڑا تھا اس کی عمر اس زمانے میں 46 سال تھی 2008 میں.
اور اسی طرح یہ جو جیمی چن ہے یہ میرا خیال ہے 35 برس کا تھا، اور جو ان میں سب سے ینگ تھا وہ 29 سال کا تھا، جو رینان اوسترک ہے۔ تو کانریڈ اینکر کا جو استاد تھا، یہ جو ماؤنٹینئرز ہوتے ہیں نا، ان کو پہاڑوں سے پیار ہوتا ہے، تو انہوں نے پہاڑوں کی تصویریں اسی طرح رکھی ہوتی ہیں جس طرح آپ نے گرل فرینڈوں کی تصویریں رکھی ہوئی ہوتی ہیں اپنے موبائلوں میں آج کل۔ تو وہ کہتا یہ ہے کہ کانریڈ کے جی میرا جو استاد تھا، تو وہ نا جس طرح کوئی بہت قیمتی چیز ہوتی ہے اس طرح اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈال کے جب ہم کسی مشن پہ ہوتے تھے تو وہ مجھے میرو کی تصویر دکھایا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ وہ چوٹی ہے۔ تو ماؤنٹینئرز کا ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے وہ چوٹی سر ضرور کرنی ہوتی ہے کہ جس کو کسی نے سر نہ کیا۔ تو اب بہت کم چوٹیاں رہیں گی کہ جس کو کسی نے سر نہیں کیا ہوا۔ میرو کا یہ تھا کہ میرو کو یہ جو شارک فن ہے اس کو کسی نے سر نہیں کیا تھا، اور اس لیے سر نہیں کیا تھا کہ یہاں پہ آئس کلائمبنگ، راک کلائمبنگ، مطلب ماؤنٹینئرنگ، یہ جو جتنے بھی سکل ہیں یہ سارے کے سارے وہ کہتے ہیں کہ جی اس کا جو مجموعہ ہے ان تمام کی جو پینیکل ہے وہ میروز فن ہے، یہ جو شارک فن ہے، کیونکہ یہ جو ورٹیکل کلف ہے 4500 فیٹ کی آخر میں یہ کرنا تقریباً ناممکن ہے، اور اسی لیے وہاں کے مقامی کہتے تھے کہ جو میرو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ تو 2008 میں یہ اپنا مشن شروع کرتے ہیں۔ انہوں نے 20-21 دن کا پلان کیا ہوتا ہے کہ جی 21 دن میں ہم ٹاپ پہ پہنچ جائیں گے۔ میں نے جس طرح پہلے آپ کو بتایا تھا کہ 20-21 ہزار فٹ کی یہ کلائم ہے، تو تیسرے دن یہ اس پورٹا لیج پہ جو آپ کو لیفٹ سائڈ پہ نظر آ رہا ہے اس میں ہوتے ہیں، تو ایک ایسا برفانی طوفان آتا ہے کہ جو 100 سال میں ایک دفعہ آتا ہے، اور اس برفانی طوفان کی وجہ سے یہ 7 دن اسی پورٹا لیج میں لٹکے رہتے ہیں، یہ بالکل اوپر نہیں جا سکتے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تقریباً 7 سے 8-10 دن کا کھانا کھا گئے اور ابھی 90% پہاڑ ہمارے سامنے تھا۔ بہرحال طوفان جب ٹلا تو وہ اتنا شدید تھا کہ نیچے گراؤنڈ پہ 5 لوگ مر گئے۔ تو جب طوفان ٹلا تو یہ پھر دوبارہ سے اس کے اوپر چڑھنا شروع ہوئے پہاڑ، اور کمال یہ ہے کہ جب یہ دوبارہ پہاڑ چڑھنا شروع ہوئے تو چڑھتے چڑھتے 17ویں دن یہ تقریباً پہاڑ کے ٹاپ پہ پہنچنے والے تھے، کوئی 100 میٹر اس سے دور رہ گئے تھے، جو سمٹ ہے، جو سب سے اونچی جگہ ہے۔ اور وہاں پہ یہ ہوا کہ یہ جو رینان اوسترک جو ان میں سب سے ینگ تھا، وہ 18 گھنٹے کی مسلسل چڑھائی کے بعد، اور دوسرا کہ سب سے پیچھے تھا تو سارے پتھر برف سب کچھ اسی کے اوپر گر رہا تھا، تو اس کی حالت ایسی ہو گئی کہ اس کا چہرہ جو ہے وہ بالکل سن ہو گیا، اس کی آواز یا بات چیت کے اندر کوئی ربط نہیں تھا، اور وہ جو اپنے ٹولز تھا ان کو صحیح طرح استعمال نہیں کر پا رہا تھا۔ تو جو اس کے دوسرے 2 ساتھی تھے کانریڈ اینکر اور جیمی چن، وہ اس کی حالت دیکھ کے بہت پریشان ہو گئے۔ تو اب یہ ہوا، اور یہ سارے ایسے ہیں کہ جو 4 دفعہ مطلب ماؤنٹ ایوریسٹ چڑھ چکے ہیں، 50-60 ایکسپیڈیشنز کر چکے ہیں، مطلب پہاڑوں سے ناواقف نہیں تھے، ان کو ہر چیز کا بخوبی اندازہ تھا۔ تو ایسے میں کانریڈ اینکر جس کی عمر 46 سال ہو چکی ہے، اور اس کے استاد نے میرو کی تصویر ایک گرل فرینڈ کی طرح اپنے جیب میں رکھی ہوتی تھی، اور اس کو دکھاتا تھا کہ یہ ہے وہ چوٹی جس کو سر کرنا اس کی زندگی کا خواب ہے۔ تو کانریڈ اینکر کو وہاں پہ فیصلہ کرنا تھا کہ اگر یہ جو پیچھے 300 فٹ رہ گئے ہیں یہ ہم چڑھیں گے تو، اور یہ عصر کا ٹائم ہو چکا تھا، مطلب کہ سورج جو ہے نا وہ ڈھلنا شروع ہو گیا تھا، تو اس کو خطرہ یہ تھا کہ ہم ٹاپ پہ پھنس جائیں گے، رات یہیں پہ گزارنی پڑے گی، اور اگر رات یہاں پہ گزاری تو یہ جو رینان اوسترک ہے این ممکن ہے کہ اس کی زندگی جو ہے مطلب یہ پاگل ہو جائے، کیونکہ یہ جو ہائی الٹیٹیوڈ ایڈیما ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کا نا اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ فوراً جتنی تیزی سے نیچے آ سکتے ہیں واپس نیچے آئیں، اس کے علاوہ بچت کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ اور ساتھ کانریڈ اینکر کو یہ فکر ہوتی ہے کہ میری عمر 46 سال ہو گئی ہے، میں شاید دوبارہ نہیں آ سکوں گا، کیونکہ فزیکلی آپ اتنی ایبلٹی نہیں رہتی کہ آپ اتنا اوپر چڑھ سکیں۔ لیکن بہرحال کانریڈ اینکر وہاں پہ ایک عظیم لیڈر کا کردار ادا کرتا ہے، اور ساتھ اس کو یہ ہوتا ہے کہ اتنا قریب پہنچ کے میں چھوڑ دوں تو یہ نہ ہو کہ ہم نیچے جائیں اور میں دوبارہ آنے کی بھی کوشش کروں تو بیچ میں کوئی اور جو ہے اس کو سر کر لے اور یہ جو ہے ورجن کلائم نہ رہے۔ لیکن بہرحال کانریڈ اینکر وہاں پہ ایک عظیم فیصلہ کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جو انسانی جان ہے وہ سب سے زیادہ قیمتی ہے، تو میں اپنے اس شخص نے، اس نوجوان بچے نے اپنی زندگی میرے ہاتھ میں دی ہے، تو میں ایسا نہیں کر سکتا کہ اپنی اس جیت کے لیے، اپنی اس خواہش کے لیے میں اس کی زندگی کو خطرے میں ڈالوں۔
تو وہ وہاں پہ 300 فٹ کے اوپر 2008 میں، یہاں پہ 500 فٹ لکھا ہوا ہے لیکن کچھ 100 میٹر کہتے ہیں، کچھ 500 فٹ کہتے ہیں، کہ وہاں پہ وہ مشن ابینڈن کرتا ہے اور وہ میرو سے نیچے اتر جاتا ہے. اور اس کے بعد مطلب آپ کا نا وہاں پہ دل ہی ٹوٹ جاتا ہے کہ اس ڈاکومنٹری کو دیکھتے ہوئے کہ یار یہ کیا ہوا ہے کہ ان بیچاروں کے ساتھ اتنی انہوں نے مشکلیں کاٹی، سب کچھ کیا اور اتنے اوپر پہنچے اور 300 فٹ کے اوپر یہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور پھر یہ دیکھیں کہ ان کا ایک آنر کوڈ ہوتا ہے ان ماؤنٹینئرز کا، کہ اگر چوٹی سر کی ہے تو تب کہو کہ چوٹی سر کی ہے، اگر نہیں سر کی تو کہو کہ میں نے چوٹی نہیں سر کی. اور دیکھیں کہ وہاں پہ ٹاپ پہ کوئی تالیاں بجانے والا نہیں ہوتا، کوئی کیمرہ مین نہیں ہوتا، کوئی وہاں پہ ڈاکٹر، کوئی وہاں پہ جو ہے نا مانیٹرنگ ٹیم، کوئی گورنمنٹ کا کرپٹ ادارہ، کوئی اور جو ہے نا با اعتماد ادارہ وہاں پہ موجود نہیں ہوتا کہ جو طے کرے کہ ہاں پہنچ گئے ہیں. مے بی آج کل کی ٹیکنالوجی میں کوئی جی پی ایس کا سگنل یہ سب کچھ آپ دے دیتے ہوں، لیکن وہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہوتا. تو آپ کا اپنا ایک آنر کوڈ ہوتا ہے ان کلائمبرز کا. تو بڑے مضبوط اعصاب کے، بڑے اعلیٰ کردار کے، بڑی ڈفرینٹ دنیا کے یہ لوگ ہوتے ہیں. اور اسی لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنے پروگرام میں ان لوگوں کو زیادہ بلانا چاہتا ہوں، وہ اس لیے کہ یہ باقی تو جھوٹ بکواس آپ سارا دن سنتے رہے. میں 10-15 سال کا تھا تو یہی کہانیاں چل رہی تھیں. ابھی میں اتنا مطلب 20-30 سال کے بعد بھی یہی کہانیاں چل رہی ہیں اور میرے خیال میں یہی چلتی رہیں گی. اگر آپ نے نہیں سنا تو امریکہ کے صدر کا وہ بیان سن لیں جس میں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ $5 کروڑ کے کانڈم جو ہے نا ہم غزہ کو بھیجتے تھے، غزہ فلسطین کو بھیجتے تھے، اور وہ میں نے بند کر دی ہیں اور پوری امریکہ حکومت اس کے اوپر لگی ہوئی ہے. یہ 15-16 گھنٹے پہلے کی کہانی ہے. اور 15-16 گھنٹے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ غزہ کے فلسطینیوں کو کانڈم نہیں بھیج رہے تھے، بلکہ موزمبیق میں ایک پورا صوبہ ہے جس کا نام غزہ ہے، اور اس صوبے کے اندر یہ HIV ایڈز وغیرہ اور اس طرح کی باقی بیماریاں زیادہ تھیں. تو وہاں پہ ایک پروگرام چل رہا تھا اور اس میں بھی $5 کروڑ کے کانڈم نہیں تھے، بلکہ ایک جگہ پہ ایک 50 ملین کسی نے لکھا ہوا تھا. تو اس سے وہ یہ سارا ہوا. اور آپ یہ دیکھیں کہ امریکہ کا جو ابھی جو صدر ہیں، بڑے مشہور صدر ہیں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی ٹھوک دی اس کے اوپر، اور اس کے اوپر پوری دنیا جو ہے ابھی بتا رہی ہے کہ بھیا یہ مطلب غزہ بیچاروں کا حال دیکھو، ان کی بربادی دیکھو، اور اس کے اوپر اتنا بڑا اعلان. اور جناب وہ اس سے بھی گزر جائیں گے. اینی ویز کہانی کہیں اور چلے گی، میں نے کہا کتنی لمبی نہیں کروں گا. تو 2008 میں یہ تینوں جو ہیں یہ مشن ابینڈن کر دیتے ہیں. اور پھر دیکھیں 2011 میں کیا ہوتا ہے. 2011 میں رینان آستر کا ایک انتہائی شدید ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اور اتنا شدید ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کہ شاید یہ بھی ممکن تھا کہ وہ مر جاتا. اس کی گردن پہ، کمر پہ، اس کی سپائنل کارڈ کے اوپر بڑی شدید چوٹیں لگتی ہیں. تو وہ جو سب سے سینئر تھا، کیا کہتے ہیں اس کو، کانریڈ، اس کو پتہ چلتا ہے، وہ فوراً پہنچتا ہے وہاں پہ. ظاہر ان کی آپس میں بڑی دوستی ہے، بڑی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ جی ڈیتھ بیڈ کے اوپر وہ مطلب جو ظاہر اس کی اتنی بری حالت تھی، تو وہاں پہ وہ مجھ سے کہتا ہے اچانک ایک ہی بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وعدہ کرو کہ دوبارہ میرو کریں گے. اور وہ کہتا ہے کہ میں حیران رہ جاتا ہوں کہ اس کو اچانک دوبارہ سے میرو کدھر یاد آ گیا. مطلب میرو تو ہم ختم کر چکے ہیں، 2008 میں ہم نہیں کر سکے تھے. تو اس نے کہا کہ اس کی حالت اتنی خراب ہوتی ہے کہ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہم میرو دوبارہ کریں گے. اور دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ جو جیمی چن ہے، اس کا بھی اپریل 2011 میں ایسا بھیانک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کہ جس میں وہ بھی موت کے منہ سے بچ کے واپس آتا ہے. سامنے یہ جیمی چن کی آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے. اور اکتوبر 2011 میں کانریڈ اینکر، جیمی چن اور رینان آسترک دوبارہ سے مطلب ان میں سے دو جو ہیں وہ موت کے منہ سے واپس آتے ہیں. 4-5 مہینے کے اندر اتنی فٹنس، اتنی محنت کرتے ہیں، کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا رینان آسترک سے. وہ اتنی محنت کرتا ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ وہ کھڑا ہوتا ہے، اپنے آپ کو فٹ کرتا ہے. جیمی ڈرا ہوا ہوتا ہے کہ جی اس کو لے کے جا کے ہم دوبارہ تو نہیں پھنسیں گے، کیونکہ پچھلا مشن جو ہے اسی کی وجہ سے ابینڈن کیا تھا. اور یہ جو کانریڈ اینکر ہوتا ہے، اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی عمر اب 48 سال ہو چکی ہوتی ہے. تو اس کی فیملی بڑی ڈری ہوئی ہوتی ہے کہ بھئی یہ کیا ایک دفعہ بچ کے واپس آ گیا تو اب یہ پاگل کا بچہ دوبارہ کدھر جا رہا ہے. تو اینی ویز یہ 2011 اکتوبر میں دوبارہ سے میرو کا سمٹ کرتے ہیں، اور اس دوران کسی اور نے نہیں کیا ہوتا. ورجن کلائم ہوتی ہے، they were the first ones to do it. اور 11 دن کی نان سٹاپ کلائمبنگ کے بعد یہ ٹاپ پہ پہنچتے ہیں.
3 दिन लगते हैं इनको वापसी के। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं क्लाइंब कितनी टफ है, डिसेंट कितनी टफ है। 20,702 फुट 6,310 मीटर मीरू की सेंट्रल क्लाइंब है। शार्क फिन जो है वो दुनिया का खतरनाक तरीन क्लाइंब कहलाता है, वो इसलिए कि ये वर्टिकल है, इसकी डिटेल्स बाकी आप पढ़ सकते हैं। और 2008 में, जिससे मैंने पहले बताया था कि ये 100 मीटर से वापस आ गए थे। उसके बाद 2011 में इन्होंने जब ये कामयाबी हासिल कर ली तो इन्होंने फिर 2015 में अपनी एक फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, इस सारी एपिसोड की रिकॉर्ड करके रिलीज की, जिसका नाम था मीरू, जो मैंने देखी और मैंने सोचा ये कहानी मैं आपको सुना दूं। उस फिल्म को फिर यूएस ऑडियंस अवार्ड मिला। तो मैं हाईली रेकमेंड करता हूं कि आप ये डॉक्यूमेंट्री देखें। वो इसलिए कि इंसानी हिम्मत और इंसानी जज्बे की ऐसी शानदार कहानी बहुत कम होती है, और उसमें सबसे बड़ा कमाल ये है कि वो जो कहानी है वो आप जो है उस पर क्या कहते हैं, उसको देख सकते हैं अपनी आंखों के सामने, मतलब वो सारी की सारी एपिसोड। तो बहरहाल ये थी आज की स्टोरी, मैंने कहा मैं ये आपको सुना दूं। तो अपना ख्याल रखिएगा। ये जो क्या कहते हैं उसको, इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज और इस तरह की जो वो होती हैं, ये इस कहानी मैंने कहा था ना कि मैं आपको सुनाऊंगा, उसके बाद आपको ये चीज़ें मुश्किल नहीं लगेंगी। अगेन दोबारा से कह रहा हूँ कि लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, क्योंकि पहले मैं नहीं कहता था और मैंने देखा कि आप फिर सुस्त हो गए हैं। तो अभी दोबारा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई नई किस्त आए तो आपको पता चले। और लास्ट बात ये कहना चाहूंगा कि अब आप अपनी बेगम को, अपनी वालदा को, अपने उस्ताद को, दोस्तों को कह सकते हैं कि यार मैं जरा मीरू करके आया। तो अपना ख्याल रखिएगा। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं फौजी मनमौजी की अगली किस्त में।